أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما. اللهم نبئني بحقيقة الأشياء. إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے کولیسٹرول۔ اس بارے میں غلط فہمیاں، اس کا فوری اور مستقل علاج۔ ہماری کوشش ہے مخلوق خدا کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی جائیں۔ آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے۔ مختلف طریقہ ہے علاج کولیسٹرول کو اپنے اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کولیسٹرول سرد خشک مزاج کا ایک عمومی مادہ ہے جو خون میں پایا جاتا ہے۔ اس کا چکنائی یا دیسی گھی سے کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ دیسی گھی تو اس کا علاج ہے۔ اگر کیمسٹری اور اعتدال اعضاء کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو سارا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ کولیسٹرول مونو اٹامک الکوہل ہے اور تمام کی تمام الکوہل سرد خشک مزاج کی ہوتی ہیں اور شریانوں میں اسکیڈ پیدا کرتی ہیں۔ شریانیں دل سے اگتی ہیں اور ان کا مزاج عضلاتی ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں یہ مسکولر ٹیشو سے بنی ہوتی ہیں، اسی لچک کی وجہ سے یہ پھولتی اور پچکتی ہیں۔ کولیسٹرول جسم کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے اور اغذیہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ اس طرح خوراک کے ذریعے بھی انسانی جسم کو ملتا ہے۔ ماڈرن سائنس نے اسے فائدہ مند کولیسٹرول اور نقصان دہ کولیسٹرول میں تقسیم کر دیا ہے۔ لیبارٹری رپورٹ میں ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل کی ریڈنگز علیحدہ علیحدہ لکھی ہوتی ہیں اور کولیسٹرول کو دوران خون میں کلاٹ پیدا کرنے والا مادہ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو شریانوں اور وریدوں کا مزاج اور بناوٹ الگ الگ ہے۔ شریانیں مسکولر ٹیشوز کی حامل ہیں اور وریدوں کا مزاج عودی ہوتا ہے اور یہ ایپیتھیلیل ٹیشوز کی حامل ہیں۔ شریانوں میں سدے یا کلاٹ اور وجہ سے بنتے ہیں، جبکہ وریدوں میں کلاٹ یا سدے بننے کی وجہ الگ ہوتی ہے اور ان کا علاج بھی علیحدہ ہے۔ کولیسٹرول کے بارے میں دو متضاد نقطہ نظر موجود ہیں۔ کچھ لوگ اس کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں اور کچھ منفی۔ دونوں گروپس کے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن سب سے اہم بات اس کا خون میں لیول ہے، جس کو سمجھنے میں ہمیشہ ظاہر بینوں سے غلطیاں ہوئیں۔ ایچ ڈی ایل کو اچھا کولیسٹرول اور ایل ڈی ایل کو برا کولیسٹرول سمجھا گیا، جبکہ کولیسٹرول ایک حقیقت ہے۔ اس میں اچھے برے کی تمیز لاعلمی کا نتیجہ ہے۔ ایل ڈی ایل کا کام دوران خون کے کسی بھی مقام پر ہونے والے نقصان اور سوزش کو دور کرنا ہے۔ شریانیں ہوں یا دل کے بال، جہاں بھی خرابی یا سوزش ہوگی، اس کی مرمت کا کام ایل ڈی ایل کے ذمہ ہے۔ وہ بیچارہ ہمارا مددگار ہے اور ہم اسے دشمن سمجھ بیٹھے اور اس کے خلاف ایک محاذ بنا لیا اور اسے کنٹرول کرنے کی ادویات کھانے لگے۔ دعا ساز اداروں نے اس سے بہت نفع کمایا۔ سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوا جب اس کی نارمل ویلیو کو 250 کی بجائے 200 ڈکلیئر کر دیا گیا۔ صرف اس ایک فیصلے سے ایک ہی دن میں دنیا میں کولیسٹرول کے مریضوں کی تعداد دگنی ہو گئی اور کولیسٹرول کی ادویات کی سیل بھی ڈبل ہو گئی۔ جسم کا ہر خلیہ کولیسٹرول پیدا کرتا ہے۔ دماغ بھی اپنا کولیسٹرول خود پیدا کرتا ہے اور خود ہی استعمال کرتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ ایل ڈی ایل کو ایچ ڈی ایل واپس جگر میں پروسیس کرنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ کولیسٹرول ہی وہ مادہ ہے جس پر ہماری جنسی طاقت، جسمانی توانائی اور ذہنی صلاحیت کا انحصار ہے۔ طب کے اصول اور قانون مستقل بنیادوں پر قائم ہیں۔ وہ جسمانی نظام کو درست اور خود کفیل رکھنا جانتی اور چاہتی ہے۔ مسئلہ کنٹرول نے پیدا کیا، ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اسی پروپیگنڈے کو زور پر تجارت کی گئی اور آخر کار حقیقت کو تسلیم کر لیا گیا۔
گرم تر سے تر گرم مزاج کی چکنائیاں اور غذائیں کولیسٹرول کا علاج ہیں۔ کاہل زندگی، وقت بے وقت کھاتے رہنا اور مصنوعی اور کیمیکل پروسیسڈ غذائیں صرف کولیسٹرول ہی نہیں، مجموعی طور پر مضر صحت ہیں۔ صرف ان کے استعمال پر قابو پا لیا جائے تو آج کی تمام خطرناک جانے والی بیماریوں سے بغیر دوائی بچا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول نہیں بلکہ ٹرائیگلیسرائڈز دل کے دورے اور دوسرے جان لیوا امراض کا باعث ہیں۔ اگر نشاستہ دار اغذیہ کو گوشت اور چکنائیوں کے ساتھ پروسیس نہ کیا جائے تو شریانوں اور وریدوں سمیت دل میں پیدا ہونے والی سوچوں سے بچا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول جو ان سوچوں اور زخموں کو منتقل کرنے پر مامور ہے، اس کی معمول کی کارکردگی سے انسان صحت مند رہ سکتا ہے۔ اگر سوزش یا زخم شدید نوعیت کا ہو تو مرمت کا کام کرنے والوں کو بھی ضرورت زیادہ پڑے گی، اور ہم لا علمی کے باعث اسے مخالف یا دشمن سمجھ کر اس کے خلاف ڈٹے رہیں گے۔ اگر دوران خون کے اعضاء میں بڑی سوچیں اور زخم پیدا نہ ہونے دیے جائیں تو جسم کا اپنا مدافعتی نظام بھی نارمل کام کرے گا۔ اس طرح دوست یا دشمن کی غلط فہمی میں پھنسنے کا چانس بھی کم ہوگا۔ سادہ غذا، صبح خالی پیٹ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل 2 چمچ 1 کپ دودھ کے ساتھ پی کر 1 سے 2 کلومیٹر کی واک اور کھجوریں ماں گٹھلی پیس کر روزانہ استعمال کرنے کی عادت بنا لی جائے۔ عجوا کھجور کے فوائد مسلم ہیں، اگر نہ مل سکیں تو عام کھجور بھی گٹھلی سمیت پیس کر استعمال کی جائے تو بھی کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈز اور ہارٹ اٹیک سے بچا جا سکتا ہے۔ کولیسٹرول، ٹرائیگلیسرائڈز اور دل کی ادویات سے بہت جلد جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس تھوڑی سی کوشش سے دل کے بائی پاس آپریشن سے بچا جا سکتا ہے۔ صرف اغذیہ کی گروپ بندی کے چارٹ نمبر 2 سے کچھ عرصہ کے لیے پرہیز کرنا ہوگا۔ کولیسٹرول کو ایک سادہ مزاج سمجھیں، ساری حقیقت روز روشن کی طرح آپ پر عیاں ہو جائے گی۔ ایک ڈسٹریبیوشن کا کام کرنے والے ادارے سے سپلائی کا سامان لے کر ایک گاڑی نکلی۔ سامان مختلف پرچون فروشوں کو ان کی ضرورت کے مطابق سپلائی کرتی ہوئی شام کو واپس اپنے ویئر ہاؤس میں واپس آ گئی۔ صبح کا جو سامان لے کر گاڑی نکلی آپ اسے HDL کولیسٹرول سمجھ لیں۔ دکاندار حضرات اپنے آرڈر اور ضرورت کے مطابق مال دیتے رہے، یعنی HDL کولیسٹرول جسم میں استعمال ہوتا رہا، لیکن ریٹیلرز نے اپنا آرڈر وصول نہیں کیا اور مال واپس کر دیا۔ شام کو ڈلیوری وین واپس اپنے دفتر پہنچی تو کچھ مال واپسی کی شکل میں واپس آ گیا۔ یہ مال LDL کولیسٹرول کہلاتا ہے۔ اچھا بزنس یہ کہ ڈلیوری وین زیادہ سے زیادہ مال لے کر جائے اور واپسی پر کم سے کم مال واپس لائے۔ یہی حال کولیسٹرول کا ہے۔ HDL وہ کولیسٹرول جو جسم کو سپلائی ہوا اور جسم نے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کیا اور اچھا کولیسٹرول کہلایا، اور بچ جانے والا کولیسٹرول واپس آیا تو برا یعنی LDL کولیسٹرول کہلایا۔ دوبارہ پروسیس ہوا اور دوبارہ جسم کو سپلائی ہو گیا۔ کسی بھی کام یا تجارت میں فروخت شدہ مال کا واپس آ جانا بڑی بات نہیں، لیکن سپلائی شدہ یا فروخت شدہ مال کی واپسی کی شرح جتنی کم ہو کاروبار کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے۔ لیکن جانے والا مال اور واپس آنے والا مال تو وہی ہے، لیکن جانے والا مال اور واپس آنے والا مال تجارت کے نقطہ نظر سے فائدہ مند یا نقصان دہ تصور ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کا کام اندرونی سوچوں اور زخموں کی مرمت کرنا ہے۔ اگر شریان کی مرمت کے وقت زخموں پر کولیسٹرول ایک اخرنڈ کی طرح جم جائے تو یہ فطری عمل ہے۔ جب زخم ٹھیک ہو جائے گا تو اخرنڈ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن بصارت اور بصیرت کا فرق اپنی جگہ ایلوپیتھک طریقہ علاج پر کام میں اپنی تجارت اور نفع کا پہلو ضرور تلاش کر لیتا ہے، اور کولیسٹرول کے سلسلے میں بھی یہی ہوا۔ کولیسٹرول کو نقصان دہ سمجھ کر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ شریانوں اور وریدوں میں پیدا ہونے والے زخموں کو پیدا ہی نہ ہونے دیا جائے، یا ان زخموں اور سوچوں کو جلد سے جلد منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن پھر کاروبار اور تجارت کا کیا بنتا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں معالجین کو فیس مل رہی ہے، ادویہ اداروں کی تجارت ترقی کر رہی ہے، دعا فروشوں کی ادویات بک رہی ہیں،
منافع حاصل ہو رہا ہے، مریض کا چسکا بحال ہے، مرضی کا کھانے کو مل رہا ہے، سب خوش ہیں، تو پھر میں کیوں شور مچا رہا ہوں؟ صرف اس لیے کہ صحت اور انسانیت کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ نظام کولیسٹرول کو درست رکھنے کے لیے علاج بتا دیا ہے، جو کرے گا فائدہ میں رہے گا، لیکن اگر کوئی اپنے نظام کو درست نہیں کرنا چاہتا تو اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں۔ سفید گل داودی کے پھول، خشک شدہ 3 ماشا کا کعوہ صبح شام کولیسٹرول کو بہترین کنٹرول کرتا ہے۔ اور اگر دعاؤں پر یقین رکھنے والے اس نسخہ کو باپرہیز استعمال کر لیں تو کچھ ہی عرصہ میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈز کا مسئلہ سرے سے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کالی مرچ 4 حصے، کچور 2 حصے، اجوائن دیسی 2 حصے، نشادر ٹھیکری 1 حصہ، سب کو پیس کر ملا لیں اور 1 ماشا ادرک کے قہوہ کے ساتھ جو گڑ سے میٹھا کیا گیا ہو صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ جب مسئلہ حل ہو جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔